اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ صحیح بخاری فضائل اصحاب نبی باب نمبر 12 کے مطابق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو بکر سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں 3 چیزیں مانگی تھی: صدقہ مدینہ، فتح اور سہم خیبر۔ اور حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ اتفاق سے اسی صحیح بخاری اور اس کی شرح فتح الباری کے مطابق حضرت ابو بکر کے بعد ان تینوں چیزوں میں تصرف کیا گیا، لیکن وہ تصرف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سہم خیبر سے منع کر دیا، وہیں حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں خیبر کی زمین تقسیم کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات خصوصاً حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کو زمین میں سے حصہ دے دیا۔ صحیح بخاری کتاب المزارع۔ جہاں حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو صدقہ مدینہ دینا منظور نہیں کیا تھا، وہیں حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عباس کو صدقہ مدینہ دے دیا۔ صحیح بخاری کتاب فرض الخمس۔ جہاں حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فتق دینا گوارا نہیں کیا تھا، وہیں حضرت عثمان نے وہی فتق کی جاگیر اپنے داماد مروان کو دے دی تھی۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب فرض الخمس باب نمبر 1۔ تو فتق سے متعلق بھی اہل سنت کے ہاں کچھ اختلافی بیانات پائے جاتے ہیں۔ پہلا اختلاف صحیح بخاری کی ہی 2 حدیثوں کے درمیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ یعنی چھوڑی ہوئی جائیداد کب صدقہ ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب فرض الخمس کے مطابق حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ترکے سے منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہماری چھوڑی ہوئی تمام جائیداد صدقہ ہے۔ جبکہ اسی صحیح بخاری کتاب الوصایا کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی چھوڑی ہوئی جائیداد صدقہ ہے، مگر زوجات یعنی بیویوں کا نفقہ اور عاملین کی اجرت نکالنے کے بعد۔ حضرت ابو بکر کی بیان کردہ حدیث میں کسی مسلمان کو رسول اللہ کے ترکے میں سے خاص حصہ نہیں مل رہا تھا، وہی حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیث میں 2 حصے دار نکل آئے رسول خدا کے ترکے میں، ایک زوجات دوسرے عاملین۔ اور اس حدیث کی شرح میں علامہ عسقلانی لکھتے ہیں کہ عاملین سے مراد زمین کے کمی کاشتکار وغیرہ اور خلیفہ ہے۔ اب یہاں ذرا غور فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے خلیفے کو بطور عامل اجرت ملے گی، زمین پر کام کرنے والوں کو بھی رسول اللہ کی جائیداد میں سے معاوضہ ملے گا، زوجات کو نفقہ یعنی خرچہ ملے گا، اور باقی جائیداد بطور صدقہ دیگر مسلمانوں کے بھی کام آئے گی۔ تو پھر باقی کون بچا؟ اس لحاظ سے سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد میں سے چھوٹا موٹا حصہ مل چکا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حصہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرا اختلاف جو اہل سنت کی دیگر معتبر کتب اور صحیح بخاری کے درمیان ہے، وہ ہے فتق کے بخشش اور میراث ہونے کا اختلاف۔ جیسا کہ اہل سنت کی کتاب مسند ابو یعلی الموصلی میں مسند ابی سعید خدری میں روایت ہے کہ جب سورہ اسراء کی آیت نمبر 26
و آت ذل قربا حقہ یعنی اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجئے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو صدق دے دیا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو بکر کو یہ سب بتا کر بھی مطالبہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدق مجھے دے دیا تھا، لہذا تم مجھے صدق دے دو۔ تب بھی حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا، جیسا کہ اہل سنت کی کتاب الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں مناقب حضرت ابو بکر کی 12ویں فصل میں یہ بات درج ہے، جبکہ اہل سنت کے ہاں خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تأثر یہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا صرف اپنے بابا کی میراث مانگنے گئی اور حضرت ابو بکر نے حدیث کی بنیاد پر صرف میراث سے منع کیا تھا۔ یہاں غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پہلے حضرت ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کے طور پر صدق مانگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش نہ ملنے کے بعد اپنے مطالبے کو میراث کی شکل دی۔ اب چونکہ حضرت ابو بکر کی بیان کردہ حدیث کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی میراث روکنے کا جواز اچھی طرح بن جاتا ہے، اس لیے اہل سنت کے ہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی میراث کا مطالبہ تسلیم کر لیا جاتا ہے جو صحیح ہے ان میں، لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش نہ دینے کا جواز مشکل، لہذا اہل سنت کے ہاں یہ بخشش والی بات تسلیم ہی نہیں کی جاتی، جو کہ اہل سنت کی دوسری معتبر کتب میں وضاحت سے موجود۔ اس موقع پر صرف صحیح ہے ان کو اہمیت دی جاتی ہے اور دوسری کتب کی احادیث پر سند اور متن وغیرہ کے لحاظ سے طعن کر کے رد کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا اختلاف یہ بھی اہل سنت کی دیگر معتبر کتب اور صحیح بخاری کے درمیان وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثان ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل مسند خلفاء راشدین میں روایت موجود ہے کہ پہلی پہل جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث آپ ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ نبی کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ہی ہیں، اگرچہ حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا، لیکن اس جواب سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی امید یکسر ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی جناب فاطمہ بارہا یہ مطالبہ کرتی رہی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بار بار مطالبات کا انکار مختلف جوابات سے ہوتا رہا۔ وہ مختلف جوابات اہل سنت کی کتب خود صحیح بخاری میں بھی ملاحظہ کیے جا سکتے، یہاں تک کہ بالآخر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مطالبے کا عمدہ جواب طے پا گیا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب فرض الخمس میں ذکر ہے، اور تب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بالکل مایوس ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہی نہیں ہوتا تو کون سا حق اور کیسا مطالبہ؟ لہذا اس کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی اور بات چیت بند کر دی۔ نبی کے وارثان اس کے خاندان والے ہیں، یہ بات اہل سنت کی دوسری کتب میں موجود ہے، اور نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس موقع پر بھی صرف صحیح ہے ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور دوسری اہل سنت کی معتبر کتب کی احادیث پر سند اور متن وغیرہ کے لحاظ سے طعن کر کے رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے مشکل چوتھا اختلاف بلکہ تضاد ہے، یہ بھی اہل سنت کی دیگر معتبر کتب اور صحیح بخاری کے درمیان ہے، وہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر کے درمیان صلح صفائی کا تضاد۔
جیسا کہ اہل سنت کی کتاب سنن بیہقی کتاب قسم الفے والغنیمہ میں لکھا ہے کہ ناراضگی کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جب بیمار ہوئی تو حضرت ابو بکر عیادت کے لیے گئے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کو ختم کر لیا۔ یہ معاملہ مزید رنگین یا سنگین ہو جاتا ہے جب اہل سنت کی کتاب الریاض النظر فی مناقب العشرہ میں مناقب حضرت ابو بکر کی نویں فصل میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا۔ صدق کے معاملے میں یہ واحد صورتحال ہے جس میں اچانک اہل سنت کی دوسری کتب معتبر ہو جاتی ہے اور صحیحین یا صحیح بخاری کی بات یک با یک بھلا دی جاتی ہے۔ سیدہ خاتون جنت کی نماز جنازہ جو ہے یہ معتبر کتب میں موجود ہے کہ آپ پر نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی ہے۔ جب آپ نماز جنازہ پر تشریف لے گئے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ سے یہ فرمایا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ اہل سنت کے ہاں معتبر کتب کی کمی نہیں ہے اور معتبر کتابیں واقعاً معتبر ہیں، مگر اتنی معتبر کہ ان میں لکھی ہوئی بات مان کر صحیح بخاری کی بات کو جھٹلایا جائے، یہ صرف اسی موقع پر ہوا ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں کتاب المغازی باب غزوہ خیبر اور دوسری جگہوں پر یہ بات واضح طور پر تحریر ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر سے غضبناک ہو گئی اور مرتے دم تک بات چیت بند کر دی، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں بھی نہیں بلایا گیا۔ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مرتے دم تک حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی تو راضی کب ہوئی؟ اور جب حضرت ابو بکر کو جنازے پر بلایا ہی نہیں گیا تو حضرت ابو بکر نے نماز جنازہ کیسے پڑھا لی؟ تو یہاں اگر اہل سنت کی دوسری کتابوں کی بات مانے تو صحیح بخاری کی بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور اگر صحیح بخاری کی بات مانے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ابھی تک حضرت ابو بکر پر غضبناک۔ اور آج کا سوال صرف یہ ہے کہ اہل سنت کی جن کتابوں میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اور رسول کی طرف سے ملنے والی بخشش اور حضرت ابو بکر کا اعتراف کہ رسول کے خاندان والے ہی رسول کے وارثان ہیں، دیکھنے کے لیے صحیح بخاری سے کبھی نظر نہیں ہٹتی تھی، اہل سنت کی ان کتابوں میں جناب فاطمہ کی رضایت اور حضرت ابو بکر کی جنازہ امامت دیکھنے کے لیے صحیح بخاری سے نظر کیسے بھٹک جاتی ہے۔